بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں ان پر خرچ کرنا بند کر دو، حتی ينفضوا، یہاں تک کہ یہ بھوک سے تنگ آ کر چلے جائیں گے۔ اس واقعے کا تھوڑا پس منظر ہم جانتے ہیں۔ بنو مستلق قبیلے کے ساحل کے قریب ایک قبیلہ تھا، اور ان کے بارے میں یہ نبی علیہ السلام کو اطلاع پہنچی کہ یہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتے، نبی علیہ السلام نے جا کر پہلے حملہ کر دیا، جس سے ان کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی اور مال غنیمت بھی کافی حاصل ہوا۔ لیکن وہاں پر ایک خرابی ہو گئی تھوڑی سی، کہ اسی ساحل کے کنارے کے اوپر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی منافق تھا، جو اس کا جو ایک حلیف تھا، اس کا ساتھی سنان، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا جہجہ، ان دونوں کی آپس میں کسی بات پر تکرار ہو گئی، آپس میں تلخ کلامی ہوئی۔ تو بات یہاں تک بڑھی کہ چونکہ یہ جہجہ تو یہ تھے جناب مہاجرین میں سے اور یہ تھا انصار میں سے، تو سنان نے جو عبداللہ بن ابی کا حلیف تھا، اس نے انصار کو بلایا، آواز دی، اور جہجہ نے مہاجرین کو آواز دی کہ آؤ میری مدد کرو۔ تو قریب تھا کہ معاملہ بگڑتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بال دعوى الجاہلیہ دعوها فإنها فتنة۔ یہ ہے جی حضور کا یہ جملہ ذرا سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ جڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں فلانے نو بلا لگا، فلانا میرا واقف ہے، اور لڑائی ہوگی تو فلاں کو فون کر کے آؤ جی لڑائی ہو گیا تھے ذرا پہنچو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہ کیا جاہلیت والے کام ہے کہ تم لڑنے کے لیے جاہلیت والے کاموں کی طرح، جس طرح جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، اپنے بھائیوں کو بلا لیتے تھے، وہی کام کر رہے ہو کہ ایک نے مہاجرین کو آواز دے دی، دوسرے نے انصار کو آواز دے دی۔ حضور نے فرمایا وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلَ أَخَاهُ ظَالِمًا كَانَ أَوْ مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ نَاصِرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ۔ حضور نے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ یہ لڑائی ہوئی تھی پانی لینے کی وجہ سے، اس بات پر کوئی جھگڑا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے اس اسلام کا حسن۔ حضور نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ اپنی بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، ظالم ہی کیوں نہ ہو، مظلوم کیوں نہ ہو، مدد اس کی کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ ظالم کی مدد کیا ہے؟ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کی داد رسی کی جائے، اس کا ظلم دور کیا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ فرمایا کہ اگلا بندہ جو مرضی کرے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ظلم کے خلاف یہ کام ہے کہ اس کو روکو، یہ مدد ہے ظلم کی۔ اس طرح کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو روک دیا۔ اب معاملہ تو ٹھنڈا ہو گیا، منافق تو یہی چاہتے تھے کہ معاملہ خراب ہو، لیکن حضور نے معاملہ ٹھنڈا کر دیا۔ اب یہ آ کر بیٹھ گیا، سنان جو تھا عبداللہ بن ابی کا حلیف تھا، اپنے ساتھیوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو وہاں پر عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ غصے میں، ہم نے ان لوگوں کو پناہ دی، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کو جناب رہنے کے لیے جگہ دی، سارا کام کیا، تو اب یہ ہمارے سر کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور کہنے لگا کہ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ جس طرح عربی میں اس نے ایک جملہ بولا، کہنے لگا کہ سمن کلبک یاکلک،
یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ تم کتے کو پالو اور کتا تمہیں کھا جائے، کتا تمہیں کاٹے۔ اور کہنے لگا کہ میں اب جاؤں گا نا مدینہ میں تو میں ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دوں گا۔ یہ اس نے مسلمانوں کے بارے میں جی یہ جملے بولے، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بولے۔ اسی مجلس کے اندر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے تھے۔ آپ نے یہ سنا، یہ آپ کا چچا لگتا تھا زید بن ارقم کا، عبداللہ بن ابی چچا تھا۔ جب آپ نے سنا تو آپ سے باہر ہو گئے، وہ کہا کہ بخدا تو سب سے بڑا ذلیل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عزت دار ہیں، حضور سب سے بڑی عزت والے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہماری بیٹھک ختم، تم نے جملے کس طرح کے بولے ہیں؟ اور جا کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو یہ بات بتا دی۔ اب جو کہ جملے اس نے کیا بولے تھے؟ انہوں نے جملے بولے تھے کہ ان کا کھانا پینا بند کر دو۔ اسی مجلس میں جملے بولے کہ انہوں نے کھانا پینا بند کرو، انہوں نے لگے پتہ۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ اس کو بلایا، اس نے قسمیں کھائیں، یا رسول اللہ قسم کھاتا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے زید بن ارقم۔ اب عبداللہ بن ابی کے بارے میں آپ نے کل سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو دیکھو گے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑا روب راب والا بندہ ہے، بڑی جناب اس کی وقار ہے، بڑی پرسنالٹی ہے اس کی، تو ایسے بندے کے مقابلے میں نبی علیہ السلام نے، پھر وہ زید بن ارقم بھتیجے تھے، تو حضور نے خاموشی اختیار کر لی، اس کو کچھ نہیں کہا۔ اب کیا ہوا؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شرمندہ ہوئے، پشیمان ہوئے کہ اب میں کیا کروں، خاموش ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ زید بن ارقم فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اور شرمندہ بھی تھا کہ حضور کے سامنے بات تو میری ثابت نہیں ہو سکی، تو اس پر وہ بڑے شرمندہ ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ساتھ تھا، اور شرمندگی کی وجہ سے میرا سر جھکا ہوا تھا، تو پیچھے سے نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے محبت فرماتے ہوئے، شفقت فرماتے ہوئے میرا کان مروڑا، اس طرح پیار کے ساتھ کسی بچے کا کان مروڑ، حضور نے اس طرح میرا کان مروڑا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی، اس کا اظہار زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں کیا۔ آپ فرماتے ہیں اذا اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعرق اذنی وضحک فی وجہی فما کان یسرنی ان لی بها الخلد فی الدنیا۔ آپ فرماتے ہیں حضور کا تشریف لانا، میرا کان مروڑنا اور مجھے ہنس کر دیکھنا، اس بات نے مجھے اتنی خوشی دی کہ اگر مجھے دنیا میں ہمیشہ کی زندگی مل جائے مجھے اتنی خوشی نہ ملتی۔ مطلب کسی کو قیامت تک زندگی مل جائے کہ جی لے تو قیامت تک کے لیے، فرماتے ہیں مجھے اس بات سے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے حضور کے اس محبت فرمانے پر ہوئی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جب نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا حضور نے کیا کہا، حضرت عمر فاروق نے بھی پوچھا حضور نے کیا کہا، تو انہوں نے بات بتائی، حضور نے شفقت فرمائی ہے، تو انہوں نے مبارکباد دی، اچھا چل خوش ہو جا۔ تو جب رات گزر گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح آپ نے پھر یہ سورت کی تلاوت فرمائی، یعنی کہ حضور نے شفقت بھی فرمائی، اور حضور نے پھر جو جھوٹ بولا تھا اس نے، اللہ نے اس کی تصدیق فرمائی زید بن ارقم کی، کہ اس نے بولے ہیں عبداللہ بن ابی نے لفظ یہ والے کیا، ہم الذین، کہ یہی وہ لوگ ہیں میرے حبیب جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دو یہاں تک کہ یہ چھوڑ جائیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ زمین اور آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کھوانے پہ ہیں جی، یہ بات، یہ جملہ یہاں پر سمجھنا چاہیے۔ جو بندہ، کوئی بھی بندہ ہو، بعض بندے ہوتے ہیں کسی نو تھوڑے پیسے دے سڑے تھے جناب، بہت خوش ہوندے نے، کسی بڑے کو مار کا مارے، کسی کے ساتھ کوئی احسان کر دیا، پھر جناب اس کو ساری زندگی ایسے محسوس کروایا کہ تیرے اوپر ہمارا بہت احسان ہے جی۔ یہ جملے لوگ سوچتے ہیں، بولتے بھی ہیں، اور لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ میری گل کیوں نہیں موڑے گا، میں تو بڑا کام آیا۔
جی اب میں نہ ہوں تو یہ وہ، تو یاد رکھیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ آپ کسی کا کچھ کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے، اللہ نے آپ کو موقع دے دیا کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے، آپ کسی کے کام آئے ہیں۔ یاد رکھیں زندگی میں مسلمان کے کام آنا، اس کی مخلوق کی داد رسی کرنا، مخلوق کی مدد کرنا، اللہ کے قرب کا اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جس طرح کہ حضور کا فرمان ہے کہ سوال کیا یا رسول اللہ افضل ترین عمل کون سا ہے، حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تو اس لیے کسی کی مدد کریں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، اللہ نے دینے والا ہاتھ ہمیں عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، فرمایا اے میرے حبیب منافقین جو ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو رکھا ہوا ہے، کسی نے کسی کو نہیں رکھا ہوا، کوئی کسی کو نہیں کھلاتا، کوئی کسی پر کوئی خرچ نہیں کرتا، خرچ کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے، کھلانے والی بھی اللہ کی ذات ہے، رکھنے والی بھی اللہ کی ذات ہے، کسی کا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے مدینہ کی طرف، واپس پلٹیں گے مدینہ کی طرف تو ہم نکال دیں گے ضرور بضرور عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے، یہ جملے بولے ہیں ان لوگوں نے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا یہ بھی بات بھی نہیں ہے، یہ عزتیں تولتے ہیں پیسے کی بنیاد پر، فرمایا یہ عزت نہیں ہوتی، حقیقی عزت کس کی ہے؟ فرمایا اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور اس کے سچے غلاموں کی ہے، مومنین کی عزت ہے۔ لیکن فرمایا لَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ منافقین اس بات کو سمجھ